السلام علیکم 9th کلاس. آپ کے پاکستان سٹڈیز کا لیسن سٹارٹ ہو چکا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم چیپٹر نمبر 1 کو ڈسکس کر رہے تھے، پاکستان کی نظریاتی اساس. ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں نظریے کا مفہوم، نظریے کے ماخذ، اس کی ضرورت اور اہمیت کو ڈسکس کیا تھا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان کی اساس اور اجزائے ترکیبی. جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی زندگی کا محور دین اسلام ہے. محور مینز مرکز. دین کے ساتھ ان کی محبت اور بحیثیت مسلمان مذہبی شناخت کا تحفظ نظریہ پاکستان کی بنیاد اور محرک وجہ. محرک بنا مینز وجہ بنا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پاکستان حاصل جو کیا تھا وہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، اور اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا تو اس وجہ سے کہ ہمیں اپنے دین کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی. ہم اپنے دین کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق، ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے، جو کہ متحدہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ پاسبل نہیں تھا. اس لیے جو ہماری مین ریزن ہے پاکستان حاصل کرنے کی، نظریہ پاکستان کی، وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. اسلام نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا، اسلام نظریہ پاکستان کی وجہ بنا. نظریہ پاکستان کے درج ذیل اجزائے ترکیبی ہیں، ان کے درج ذیل ایلیمنٹس ہیں. پہلا، دین اسلام اور عقیدہ توحید. نظریہ پاکستان اور مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے. کلمہ توحید مینز اللہ کی وحدانیت. مغربی نظریات کے برعکس مسلمان قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے، نہ کہ وطن یا نسل. بہت سے مغربی ممالک اپنی قومیت کی بنیاد اپنے وطن کو قرار دیتے ہیں. بہت سے مغربی ممالک اپنی قومیت کی بنیاد، اپنی نیشنلٹی، اپنی نسل کو قرار دیتے ہیں. لیکن ہمارے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنس کس چیز کی ہے؟ کلمہ توحید کی. اس کلمہ توحید ہی کو بیس بنا کے ہم نے ملک حاصل کیا. اس لیے مسلمان قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ توحید. آگے قائد اعظم کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہندوستان کا جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو یہاں ایک نئی قوم کی بنیاد پڑ گئی. ظاہری بات ہے کہ ہندوستان میں باقی مذاہب سے بلونگ کرنے والے، تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے، لیکن کوئی مسلمان نہیں تھا. اور جب اتنے زیادہ نان مسلمز کے درمیان ایک بندہ اٹھ کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی. تو اس لیے قائد اعظم نے کہا تھا کہ اس وقت ہی یہاں پر ایک نئی قوم کی بنیاد پڑ گئی تھی جب یہاں کا پہلا فرد مسلمان ہوا تھا. دوسرا ہے اسلامی نظام حیات، یعنی کہ زندگی گزارنے کا طریقہ. اسلام ایک مذہب کا نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ہماری زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ معاشرتی ہیں، سیاسی ہیں، اقتصادی ہیں، ان تمام مسائل کا حل اسلام پیش کرتا ہے. ہمیں اپنے کسی بھی سیاسی، معاشرتی، سماجی، اقتصادی، کسی بھی قسم کے مسئلے کے حل کے لیے کسی دوسرے مذہب کو نہیں دیکھنا پڑتا، کیونکہ اسلام ہمارے ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے. ہمیں اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں ملے گا، احادیث میں مل جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مل جائے گا. قیام پاکستان کا مقصد جہاں مسلمانوں کے معاشی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی مسائل کا پائیدار حل تھا، یعنی کہ ہم ان تمام مسائل کا حل اسلام کی روشنی میں چاہتے تھے. وہیں پر ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا ملک بنائے، ایک روشن خیال اور معتدل سوسائٹی، معتدل معاشرہ بنانا چاہتے تھے، جہاں پر ہم اپنے مذہب کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق، اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں. تیسرا پوائنٹ ہے اسلام میں حاکمیت اعلیٰ کا تصور. بینگ اے مسلم،
ہمیں پتہ ہے کہ حاکمیت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اسلامی نقطۂ نظر سے انسان کی زندگی کا پہلا مقصد، بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو ماننا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ ہماری حیثیت اس دنیا میں خدا کے نائب یا خلیفہ کی ہے۔ ہم اس دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن جب ہم متحدہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے تھے تو وہاں پر ہم اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ایسی اسلامی ریاست قائم کی جائے جہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے تصور کو اپنے عوام کے ذریعے، اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے پورا کر سکیں۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے معاشرتی انصاف اور مساوات۔ ہم تمام مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمارے معاشرے میں ذات پات، رنگ و نسل اور مال و دولت کے بلبوتے پر انسانوں میں تفریق نہیں کی جا سکتی، انسانوں میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک میں بار بار بتایا گیا کہ اگر کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر فوقیت حاصل ہے تو وہ پرہیزگاری اور تقوی کی بنیاد پر ہے۔ قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر ان کو قبیلوں میں تقسیم کیا۔ قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ لوگوں کی پہچان ہو سکے، لیکن یہ سارا کا سارا کام صرف دنیا کے لیے ہے۔ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو اپنے حقوق و فرائض صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ معاشرتی انصاف اور مساوات نظریہ پاکستان کے جتنے بھی اجزائے ترکیبی ہیں ان میں سب سے اہم فیکٹرز ہیں، سب سے اہم عناصر ہیں، کیونکہ قیام پاکستان سے پہلے مسلمان بہت زیادہ معاشرتی ناانصافیوں کا شکار تھے، عدم مساوات کا شکار تھے۔ اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ اپنے جائز حقوق سے محروم رکھا گیا، ہمیں ہمیشہ معاشی اور معاشرتی لحاظ سے پسماندہ رکھا گیا۔ ہندو جو تھے وہ صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے تھے، بلکہ اور بھی جتنی اقلیتیں تھیں، چاہے وہ کرسچنز تھے، چاہے وہ سکھ تھے، پارسیز تھے، ایون کہ ان کے اپنے جو لو کاسٹ ہندوز تھے، جو ان کی نچلی ذات کے ہندو تھے، جو شودرز تھے، ان کو بھی وہ کوئی حقوق نہیں دیتے تھے، ان کے ساتھ بھی غیر مساویانہ برتاؤ رکھا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نظریہ پاکستان کا اہم مقصد ایسے معاشرے کا قیام تھا جہاں پہ تمام لوگوں کو ہم برابری کی بنیاد پر مساوی حقوق دیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے آئین میں تمام شہریوں کو بلا تفریق مذہب، رنگ و نسل کے برابر حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ قائد اعظم نے اپنے پہلا ایڈریس، پہلا خطاب جو انہوں نے اسمبلی سے کیا تھا، دستور ساز اسمبلی سے کیا تھا، اس میں آپ نے یہی فرمایا تھا تمام لوگوں سے کہ آپ آزاد ہیں اپنے مندروں، مسجدوں، تمام عبادت گاہوں میں جانے کے لیے۔ آپ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا ہمارے ریاستی امور سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہم اس بنیادی اصول سے اپنے نظام کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہی مملکت کے برابر کے شہری ہیں۔